کی جگہ سب سے پہلے خبریں بہت سی گردش میں ہیں، بہت سی خبریں موصول بھی ہوئیں. A lot of misinformation is also very much out. وزیر اطلاعات ہیں، کون سی ملٹری انسٹالیشنز کو اٹیک کیا گیا ہے، کون کون سی سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، آفیشلی بتائیے گا. جی، ایک تو جی ایچ کیو راولپنڈی پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے، پھر ایئر فورس بیس میاں والی پہ اٹیک کیا ہے. کنٹونمنٹس جو ہیں ملتان، گجرانوالہ، لاہور، ان ایریاز میں انہوں نے، اور پھر لاہور میں جو کور کمانڈر ہاؤس تھا جو کہ جناح ہاؤس تھا، بیسیکلی محمد علی جناح کی یادگار تھی، اس کو تو انہوں نے بالکل جلا کر برباد کر دیا. اس کے علاوہ جو ہے فیصل آباد میں آئی ایس آئی کے آفس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا. تو اس طرح کی انسٹالیشنز ہیں، جس کے بعد فوج جو ہے اس کو بلایا گیا ہے تاکہ صورتحال کو کنٹرول کیا جا سکے. عامر میر صاحب، جب یہ تمام تر اٹیکس رات گئے ہو رہے تھے، چند 100 لوگوں کے مختلف ڈسپرس گروہ تھے جو یہ اٹیک کر رہے تھے، چاہے کوئٹہ کینٹ ہو، آپ کا ملتان کنٹونمنٹ ہو، چاہے جناح ہاؤس ہو، چاہے جی ایچ کیو ہو، فور کور لاہور کے اندر گھر ہو، آپ کی انتظامیہ کہاں تھی سر تب؟ دیکھیں، ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اس وقت جب اٹیک ہوتا ہے، آپ اندر ہیں اور باہر سے اٹیک ہو رہا ہے، تو اس وقت تو ملٹری جو ہے اس نے ریٹیلیٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ریٹیلیٹ کرتے اور لوگ مرتے تو صورتحال بہت خراب ہونی تھی، اس لیے انہوں نے ریسٹرینٹ شو کی، جس وجہ سے یہ ان کے حوصلے بڑھے اور انہوں نے باقی علاقوں میں بھی حملے کیے. عامر میر صاحب، مجھے پاک فوج کا ریسٹرین تو سمجھ آتا ہے، پاک فوج کا ایک میچور رسپانس بھی سمجھ آتا ہے، اپنے لوگوں پہ تو بندوقیں کبھی نہیں تانیں گے. مگر سر، سوال تو آپ کی انتظامیہ اور آپ کی پولیس سے، آپ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں کنٹینرز لگائے جا سکتے تھے، پولیس کو ڈپلوائے کیا جا سکتا تھا، اسٹریٹجی تو ہوگی. یقینی طور پہ آپ یہ نہیں سوچ رہے ہوں گے کہ عمران خان کے قد کاٹ کا لیڈر اریسٹ ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا ملک میں. ایکسپیکٹ تو کر رہے ہوں گے، ایکسپیکٹڈ اسٹریٹجی تو کوئی ہوگی. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک مناظر ہمارے پاس پچھلے 24 گھنٹے سے نہیں ہے کہ جدھر پولیس روک رہی ہو لوگوں کو، یا لوگوں کو ڈسبرس کر رہی ہو، یا فرنٹ لائن کام کرتی دکھائی بھی دے رہی ہو؟ دیکھیے، بیسیکلی تو اریسٹ جو ہے وہ نیب نے کیا ہے، اور یہ کیس ہے نیب کا، کرپشن کا کیس ہے، اور اس میں جسے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس اریسٹ کو لیگل بھی قرار دے دی، آپ کے علم میں ہے. جی ہے. اب اس میں پرابلم یہ ہے کہ جس طرح کی دہشت گردی کی کارروائیاں کی گئی ہیں، دیر از کلیئر ایویڈینس کہ ان کی منصوبہ بندی گرفتاری سے پہلے کر لی گئی تھی، اور یہ منصوبہ بندی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی قیادت نے کی. لہذا اگر میں یہ کہوں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ ٹی ٹی پی کی طرح ایک نان اسٹیٹ ایکٹر کا رول اختیار کرتی جا رہی ہے تو بے جانا ہوگا، چونکہ آئین اور قانون کی پاسداری پر ٹی ٹی پی کی طرح اب یہ نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی بھی یقین نہیں رکھتی اور شرپسندی کے ذریعے ریاست کی رٹ کو چیلنج کر رہی ہے. سر، سوال تو آپ کی منصوبہ بندی کا ہے، سوال تو آپ کی اسٹریٹجی کا ہے کہ جو دکھائی نہیں دے رہی تھی. کیا ویٹ اینڈ سی پالیسی تھی؟ ان کی اسٹریٹجی کا تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا، میں تو آپ کی اسٹریٹجی کا پوچھ رہی ہوں. اسٹریٹجی یہ انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کے بعد یہ جتنے عمارتوں پہ 17 عمارتیں ہیں سرکاری جن پہ انہوں نے اٹیک کیا، ٹھیک، اور اس میں 27 گاڑیاں ہیں جو ملٹری کی اور پولیس کی انہوں نے جلائی ہیں. تو اس کے بعد جو صورتحال کنٹرول کی ہے اب تک، میاں والی کے علاوہ باقی جگہوں پہ تو کنٹرول ہے، وہ تو سارا سول ایڈمنسٹریشن نے ہی کیا ہے. یہی گلہ شکوہ بھی شہریار افریدی بھی ہمارے ساتھ کر رہے تھے کہ ایک منصوبے کے تحت یہ کام ہو رہا ہے. یہی بات اسد عمر کل کر رہے تھے کہ ہمیں یہ بین کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سر، یہ تو اب جو کہنا جی کہ آپ پہلے پوری تیاری کرتے ہیں، ویڈیو میسج چھوڑ کے جاتے ہیں، اس کے بعد آپ تمام ان بلڈنگز پہ حملے کر رہے ہیں. یہ پاکستانی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ کسی نام نہاد سیاسی جماعت نے جی ایچ کیو اور کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے ہیں. اس سے پہلے صرف ٹی ٹی پی نے اکتوبر 2009 میں جی ایچ کیو کی بلڈنگ پر حملہ کرنے کی جرت کی تھی، جس میں تمام دہشت گرد مارے گئے تھے. اب یہ جو آپ کا کہنا ہے کہ حملہ کیا انہوں نے، تو کرنے دو. دیکھیں، حملہ آور اگر ہزاروں میں ہوں گے اور کور کمانڈر ہاؤس ہو یا جی ایچ کیو کی بلڈنگ ہو، وہاں پر سیکورٹی کے لیے کتنے لوگ ہوں گے؟ مطلب جی ایچ کیو کی بلڈنگ پہ تو میرا خیال ہے 10 سے زیادہ نہیں، 100 سے زیادہ نہیں، اور کور کمانڈر ہاؤس پہ 10 سے زیادہ نہیں ہے. تو ان کو آپ صرف اور صرف فائرنگ کر کے کنٹرول کر سکتے ہیں.
جو کہ نہیں کی گئی. یہ انٹینشنل تھا کہ ہم نے مارنا نہیں ہے کسی کو. تو باقی آپ نے خان صاحب کی گرفتاری کے پہلے جو انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا اس کو آپ سن لیں. چلایا بھی ہم نے. ورکرز کو کیا میسج دے رہے ہیں. وہ پچھلے 1 برس سے یہ قومی سلامتی کے اداروں کے خلاف ورزہ سرائی کر رہے ہیں, اپنے ورکرز کو فوج کے خلاف اکسا رہے ہیں, اور اب وہ جو ہے کلمینیشن پوائنٹ آ گیا. اب دیکھیں نا, اگر عمران خان کسی کرپشن کیس میں نیب کے ہاتھوں گرفتار ہوئے ہیں تو اس کا غصہ فوج پر کیوں نکالا جا رہا ہے؟ کیا پاکستانی سیاسی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی لیڈر گرفتار ہوا ہے؟ ماضی میں پاکستان کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے قائدین, جن میں آصف زرداری بھی ہے, نواز شریف, بینظیر بھٹو, شہباز شریف, سب لوگ گرفتار ہوئے ہیں, برسوں جیلوں میں رہے ہیں. آصف زرداری تو 14 برس جیل کاٹی ہے, لیکن ان میں سے کسی بھی رہنما نے اپنے ورکرز کو فوج کی عمارتوں پر حملے کرنے کے لیے نہیں اکسایا. یہ پہلا موقع ہے کہ عمران کو گرفتار کیا گیا, لیکن جواب میں فوج کے خلاف, فوج کے اداروں کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں. اچھا, میں تو آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کی نگران حکومت کی ایک ہی چیز میں ٹریننگ ہوئی ہے, اور وہ پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں سے تحریک انصاف کے جو پروٹیسٹرز ہیں ان کو ہینڈل اور مس ہینڈل, ڈپینڈز واٹ وے یو لوکنگ ایٹ اٹ, اس میں ٹریننگ ہوئی ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ عمران خان کو اریسٹ کیا جا رہا تھا, محسن نقوی صاحب لنڈن میں تھے, آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے مجھے ان کی اسٹریٹجی بتا دی, ٹی ٹی پی سے مماثلت بتا دی, سب کچھ سمجھا دیا, بٹ نہیں بتایا تو اپنی اسٹریٹجی نہیں بتا رہے, کیونکہ فواد چودھری صاحب اور تحریک انصاف یہ گلہ کر رہے ہیں کہ آپ کی نگران حکومت سازش کر رہی ہے کہ پاک فوج کو عوام کے اگینسٹ پچ کرنا ہے. نہیں, یہ عمران خان نے جو سازش کی عوام کو فوج کے خلاف اکسانے کی, اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے پنجاب کی نگران حکومت نے فوج کے دستوں کو بلایا, اور جب یہ آئیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ دہشت گردی کی کارروائیاں بند ہو جائیں گی. یہ کیسے بند ہو جائیں گی؟ میرا مطلب ہے آپ امپلائی کیا کر رہے ہیں ایگزیکٹلی ادھر؟ نہیں, دیکھیں آپ بار بار اس سائڈ پہ آ رہی ہیں. فوج نے اگر اپنے لوگوں پہ گولیاں چلانی ہوتی تو چل نہ گئی ہوتی. میں نے بالکل بھی یہ بات نہیں کی. گھر میں اگر کوئی بندہ گھس رہا ہے اور آپ کو مار رہا ہے اور تباہی مچا رہا ہے, آپ کیا کریں گے؟ ماریں گے نا اس کو, فائر کریں گے اس پہ. یہاں پہ ایک بھی واقعے میں ایسا نہیں ہوا کہ جواب میں گولی کا جواب گولی سے دیا گیا, یا اگر کوئی بندہ آگ لگا رہا ہے تو اس کو جواب میں جو ہے آپ ماریں پکڑ کے. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, فوجی دستے باہر آتے ہیں تو لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, اور اب بھی یہی پالیسی ہے. مجھے اب آپ کی پالیسی کا سوال ہے سر. آپ اپنی حکومت کا مجھے سمجھائیے گا. یہ مناظر ہم ٹیلی ویژن پہ ابھی دکھا بھی رہے تھے, آپ نے فوج کو طلب بھی کر لیا ہے پنجاب میں. یہ اس کو میں آپ کی ناکامی نہ بھی ابھی کہوں, مگر میں